بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان عبداللہ صحرائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹینشن دور. ناظرین، ماہ رمضان سے پہلے یہ 3 کام کر لیں ورنہ بہت افسوس کریں گے آپ. یقیناً اگر آپ میری بات توجہ سے اور مکمل سنیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم نے 3 کام کرنے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہر نیکی اور گناہ 70 درجے بڑھ جاتا ہے. یعنی ماہ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو 1 نیکی لکھی جاتی ہے، جبکہ ماہ رمضان میں اگر آپ نیک کام کرتے ہیں تو 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اسی طرح ماہ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے، جبکہ ماہ رمضان میں اگر آپ 1 گناہ کرتے ہیں تو 70 گناہ لکھے جاتے ہیں. تو ایک تو ہم یہ عزم کریں کہ ماہ رمضان میں ہم نے نیکیاں ہی نیکیاں کرنی ہیں. اگر نیکیاں نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ تو نہیں کرنے. یہ ہم نے ارادہ کر لینا ہے، عزم کر لینا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ کم از کم 1 بار ضرور پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. بھائی، آپ جب قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھ لیں گے نا تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے عمل میں اضافہ ہوگا، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا. آپ کے سامنے ایک نیا جہان کھل جائے گا. میں یقین سے کہتا ہوں، الحمدللہ میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ 1 دفعہ پڑھ لیں، آپ کے سامنے ایک اور ہی جہان کھلے گا اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کا دل دھل جائے گا. آپ اپنے آپ کو ایک نئے جہان میں اور ایک نئی دنیا میں محسوس کریں گے. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ زمین و آسمان کا اتنا بڑا جو نظام ہے یہ کیوں چلایا گیا ہے. یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ انسانوں اور جانوروں اور چرند پرند کا یہ پیدا ہونا اور پھر مر جانا، پھر نئی نسل کا آ جانا، پھر اس کا فوت ہو جانا، پھر نئی نسل کا آ جانا، اس کا یہ کیا نظام چل رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ، یہ کس مقصد کی خاطر ہو رہا ہے. یہ آخرت میں کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، جنت میں کیا ہے، دوزخ میں کیا ہے، ہم کیا کام کریں تو جنت مل سکتی ہے، کون سے کاموں سے بچیں تو دوزخ سے ہم بچ سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ کے سامنے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھ لیں تو آپ کو کیا فوائد حاصل ہوں گے میں بتا نہیں سکتا آپ کو، لیکن آپ 1 دفعہ پڑھ لیں. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو آج کل ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی اگر ہر بندہ قرآن مجید ترجمہ سے پڑھ لے. یہ دیوبندی، وہابی، سنی، شیعہ، فلاں کافر ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں وہابی ہے، یہ سارا جو چکر چل رہا ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. جب آپ ممبر پہ 1 گھنٹے کی تقریر سنیں گے کسی عالم سے، مولانا سے، تو آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ اس نے کتنی باتیں قرآن کے مطابق کہی ہیں اور کتنی باتیں قرآن کے مطابق نہیں کہیں اور اپنی طرف سے اس نے بیان کی ہیں. یہ آپ فرق کر سکیں گے. جب آپ اس کو حوالہ دیں گے کہ قرآن مجید میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے یہ بات ایسے کیوں کی، تو وہ آئندہ ایسی بات نہیں کرے گا. آپ پوچھیں گے بھی اس بات کا ہمیں حوالہ دو، قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے، حدیث میں کہاں لکھی ہوئی ہے، تو اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. تو جب ہر بندہ ہی قرآن مجید کو پڑھ لے گا، قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، تو یہ فرقہ واریت کی آگ خود بخود ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. رہی یہ بات کہ بھائی ہمارے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھیں، تو بھائی آپ نے 1 دن میں نہیں پڑھنا، پورے مہینے میں کم از کم 1 دفعہ پڑھنا ہے. آپ روزانہ 1 گھنٹہ نکال لیں، یار زیادہ نکالیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم 1 گھنٹہ نکال لیں. یار 1 نہیں گھنٹہ نکال سکتے آپ، آدھا گھنٹہ ہی نکال لیں، 20 منٹ نکال لیں کہ آپ قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھنا شروع کر دیں. اچھا، رہی بات پتہ کیا ہے، وقت کسی کام کے لیے ملتا نہیں ہے. جو فارغ سے فارغ بندہ پھر رہا ہے نا، آپ اس سے پوچھیں نا کہ یار کہیں گے یار میرا فلاں کام ہے آؤ چلتے ہیں، کہے گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جب فارغ بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے تو مصروف بندوں کے پاس کہاں. تو بھائی ٹائم نکالنا پڑتا ہے، کسی کام کو کرنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں. اگر اسی قرآن نے ہمارے، خدا نخواستہ اسی قرآن نے ہمارے خلاف کل قیامت کے دن دعویٰ دائر کر دیا کہ یا اللہ 24 گھنٹوں میں سے 15 گھنٹے یہ موبائل یوز کرتا تھا، ساری رات اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتا تھا اور سارے کام دنیا کے کرتا تھا، لیکن مجھے قرآن مجید کہے گا کہ مجھے اس نے سجا کے الماری میں رکھا ہوا تھا، میں سالوں سال سے موجود رہتا تھا. قرآن مجید کہے گا میں پڑھا رہتا تھا الماریوں میں، اور کسی کی قسم اٹھانی ہوتی، کسی نے حلف اٹھانا ہوتا تو مجھے اٹھا لیتے، ورنہ پھر بند کر کے رکھ دیتے. یا کوئی فوت ہونے کے قریب ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا تو سورۃ یاسین پڑھ لیتے تھے. ادروائز مجھے عمل کے لیے کبھی نہیں پڑھا انہوں نے ثواب کے لیے کبھی نہیں پڑھا. اگر قرآن مجید نے یہ دعویٰ کر دیا
تو ہمیں کون بچائے گا، کون چھڑائے گا؟ تو میرے بھائیوں پلیز میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، گزارش کروں گا، میں اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں اور آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو ماہ رمضان میں کم از کم ایک دفعہ لازمی ترجمہ کے ساتھ پڑھیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، ماہ رمضان کے علاوہ کون سا مہینہ ہے جس میں ہمارے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نکلے گا؟ کون سا وہ دن ہے، کون سی وہ صبح ہے، کون سی وہ شام ہے، کون سا وہ ہفتہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نکالیں گے؟ یہی رمضان کا مہینہ ایک بہانہ ہے، اسی میں ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو پلیز خدا کے لیے یہ عزم کریں، ارادہ کریں اور ابھی سے نیت کر لیں کہ ماہ رمضان میں کچھ ہو جائے، جتنے کام آ جائیں، جتنی مصروفیت ہو جائے، یار بھاڑ میں جائے، سارا سال ہم کماتے ہیں، سارا سال اپنی من مرضی کرتے ہیں، اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا پڑھ لیں گے تو کیا کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑے گا؟ ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ ترجمہ کے ساتھ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم بغیر ترجمہ کے لیکن پڑھیے ضرور۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو میرے خیال میں روزانہ کے علماء یہی کہتے ہیں کہ 5 یا 4 سپارے ضرور پڑھیے۔ آپ کی زندگی میں دعوے سے کہتا ہوں اگر انقلاب نہ آ گیا نا تو مجھے آ کے آپ پکڑ لینا۔ بھائی قرآن مجید میں کیا ہے؟ سارے انبیاء کے واقعات ہیں، صحابہ نے کس طرح زندگی گزاری، ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فتوحات حاصل کی، کس طرح زندگی گزارتے تھے، کس طرح انہوں نے ایک آئیڈیل ہے ہمارے لیے، نمونہ اور آئیڈیل ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے، اور وہ آئیڈیل قرآن مجید میں اور ہم پڑھتے نہیں ہیں اسے۔ تو پھر کیا ہم اپنی زندگی میں چینج لائیں گے، کیا ہم تبدیلی لائیں گے، کیا انقلاب لائیں گے؟ تو بھائی قرآن کے بغیر کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے سب کچھ قرآن ہے، قرآن کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو خدا کے لیے یہ ہم ارادہ ابھی سے کریں، ایک میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی انشاءاللہ کیجیے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہم نے موبائل کو اگر استعمال نہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، اگر کریں تو بہت کم یوز کریں، لیکن آخری جو وارننگ دوں گا کہ ٹک ٹاک جو ہے اس کو تو میں یہی کہوں گا کہ ان انسٹال ہی کر دیں ماہ رمضان میں، کیونکہ ٹک ٹاک میں کیا ہے سوائے گانوں کے، گندگی کے، ڈانس کے اور فحاشی اریانی کے، ٹک ٹاک میں مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ یوٹیوب اور فیس بک بھی استعمال کرتا ہوں میں، ٹک ٹاک بھی استعمال میں نے کی ہے، لیکن ٹک ٹاک مجھے تو میری بات سے آپ کچھ لوگ اتفاق کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، لیکن ٹک ٹاک میں سوائے بے حیائی کے اور کچھ نہیں ہے، اور ماہ رمضان میں یہ چیز ہمیں میرے خیال میں خسارے میں لے جائے گی۔ تو خدا کے لیے ماہ رمضان میں ٹک ٹاک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا۔ تو یہی میری گزارشات تھیں، انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنے میزبان عبداللہ صحرائی کو دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے ٹینشن دور۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔